الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصاً علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة حامیم السجدہ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ انہ هو السمیع العلیم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین. یہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ ہمارے اس منتخب نصاب کے حصہ اول کا جو چوتھا اور آخری درس ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہے، اور یہ دونوں حصے بڑے ڈسٹنکٹ ہیں، ایک دوسرے سے نمایاں طور پر بالکل جدا، اگرچہ باہم مربوط ہے لیکن اپنی جگہ پر سیلف سفیشینٹ اور خود مکتفی. گزشتہ نشست میں پہلے حصے کا بیان تقریباً مکمل ہو چکا تھا، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ اصل میں مرتبہ ولایت کی تعبیر ہے. اگرچہ یہ لفظ ولایت اس مقام پر وارد نہیں ہوا، لیکن قرآن حکیم میں جیسے کہ اصول ہے کہ اہم مضامین کم سے کم دو مرتبہ ضرور آتے ہیں، اور ان کے مابین کچھ لفظی فرق ہوتا ہے، کچھ ترتیب کا فرق ہوتا ہے، تقدیم و تاخیر. کہیں کوئی بات پہلے آ جائے گی، دوسری بات بعد میں آئے گی، کہیں وہ دوسری بات پہلے آ جائے گی اور پہلی بات جو ہے مؤخر ہو جائے گی، اور کوئی معمولی سا لفظی فرق بھی ہوگا. بلکہ اسی سے بڑی مدد ملتی ہے قرآن مجید پر غور و فکر کرنے میں کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے. چنانچہ اسی فرق و تفاوت سے اور جو بھی تھوڑا سا اختلاف واقع ہوتا ہے لفظی، بہت سے علمی نکات جو ہیں وہ انہی کی مدد سے حل ہو جاتے ہیں. تو ان آیات کا جو مثنیٰ ہے قرآن مجید میں وہ کل ہم دیکھ چکے ہیں، وہ سورہ یونس کی آیات 62 تا 64، اور یہ بھی گویا کہ جو میں نے کل بات عرض کی تھی اس کی ایک دلیل ہے یا اس کی ایک مثال ہے کہ 3 آیات ہی وہ ہے، سورہ یونس کی آیات 62، 63 اور 64، اور 3 ہی آیات یہ ہیں سورہ حامیم و سجدہ کی آیات 30، 31 اور 32، اور ان تینوں کے ساتھ بہت گہری مشابہت کا معاملہ ہے. وہاں فرمایا گیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. اب دیکھیے، نوٹ کیجئے، یہاں پہلے ڈیفائن کیا گیا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جبکہ یہ ڈیفینیشن سورہ یونس میں بعد میں آ رہی ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، دونوں کا مفہوم ایک ہے. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے، اور وہاں فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ کی، روش اختیار کیے رکھی. بات ایک ہی ہے، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو. تو وہاں پہلے یہاں بعد میں الذین آمنوا وکانوا یتقون، باقی مضمون مشترک وہی ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اسی کی بشارت جو ہے
وہ سورہ حامیم سجدہ میں ہم نے دیکھا کہ فرشتے یہ بشارت لے کر نازل ہوتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا. وہاں لفظ آیا سورہ یونس میں بشرا لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. یہاں وہی لفظ آیا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. یہاں بھی آیا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور وہاں بھی آیا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. تقابل کیجئے کس قدر گہری مشابہت ہے، صرف کچھ لفظی فرق ہوگا، باقی ایک ہی مضمون ہے. یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے جو میں نے عرض کی تھی کہ انسان کے لیے اکتسابی جو درجات ہیں جن تک انسان اپنی محنت سے، سعی سے، کوشش سے، جد و جہد سے رسائی حاصل کر سکتا ہے، اس میں یہ آخری درجہ ہے مرتبہ ولایت. بلکہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، استقامت کا جو ظاہری پہلو ہے، خارجی پہلو ہے اطاعت، جب انسان اس مقام پر پورے طور پر متمکن ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہمہ وقت تمام معاملات میں، تو یہ گویا کہ مقام عبدیت ہے. مقام عبدیت اور مرتبہ ولایت یہ در حقیقت مضمون ہے سورہ حامیم سجدہ کی ہمارے اس درس کی پہلی 3 آیات کا، یعنی آیات 30، 31 اور 32. اس سے بلند تر ایک درجہ اور ہے، وہ درجہ در حقیقت انبیاء کے لیے مخصوص رہا، استفائیت. ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اور یہی لفظ آیا ہے سورہ حج کے آخری رکوع میں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ چن لیتا ہے، پسند فرما لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر، انسانوں میں سے بھی اپنے الچی. اور یہ مرتبہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اصولاً تو مخصوص تھا نبوت کے لیے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا. البتہ اسی کے ساتھ اسی کا عکس سمجھیے ایک مقام اجتباعیت ہے. یہ مقام اجتباعیت اب بھی جاری ہے، اور یہ ایک عکس ہے مقام نبوت کا، مقام استفائیت کا. یہ ہے در حقیقت وہ مرتبہ جس پر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بحیثیت مجموعی فائز ہے. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ. تم چنے جا چکے ہو، تمہارا سلیکشن ہو گیا ہے، اپنے نصیب پر فخر کرو. جیسے یہ مقام ہے حظ عظیم، وہ بھی بہت بڑے نصیب والا مقام ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے. بہرحال اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی جب سورہ حج کا وہ آخری رکوع ہم پڑھیں گے. وہ ہمارے اس منتخب نصاب کے تیسرے حصے کا آخری درس ہوگا، جیسے کہ یہ درس جو ہے جو اس وقت ہم جس کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ پہلے حصے کا آخری درس ہے. اس پہلے حصے میں سے صرف آخری جو آیت ہے نزلا من غفور الرحیم، تو نزل کی وضاحت تو میں کر چکا ہوں، لیکن غفور اور رحیم اللہ تعالیٰ کی 2 صفات. اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ رحیم ہے. یہ اس ہستی کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی اور ابتدائی مہمان نوازی ہوگی جو غفور و رحیم ہے. قرآن مجید میں آیات کا اختتام جن اسماء و صفات الہیہ سے ہوتا ہے، اور یہ عام اسلوب ہے قرآن کا، اکثر آیات کے آخر میں آپ دیکھیں گے انہ هو السمیع البصیر، انہ علیم الخبیر، وہو العزیز الحکیم. تو مختلف جو ہے جوڑے آتے ہیں، اور ان اسماء و صفات کی مناسبت ہوتی ہے اس مضمون کے ساتھ کہ جو ان آیات میں آ رہا ہے جن کے آخر میں وہ اسماء و صفات مذکور. تو یہاں نوٹ کیجئے تو وہ بات جو کل میں نے حدیث نبوی کے حوالے سے آپ کو بتائی تھی کہ حضور نے ارشاد فرمایا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ انہ لن ینجو احد منکم بعملہ. اے مسلمانوں کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ تم میں سے کوئی شخص محض اپنے عمل کی بنا پر نجات پا سکے گا. اب یہ چونکہ بڑا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ تھا تو صحابہ میں سے کسی نے ہمت کی، جرأت کی، اور ہمیں ان کا ممنون احسان ہونا چاہیے کہ انہوں نے یہ ہمت کر لی، حضور سے پوچھ لیا. تو ہمیں علم اور حکمت کا یہ موتی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا ہو گیا کہ جب سوال کیا ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں، ولا انا الا ان یتغمدنی ربی برحمت منہ وفضل. میں بھی نجات نہیں پا سکوں گا اللہ کے ہاں جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے فضل سے مجھے ڈھانپ نہ لے، مجھ پر سایہ نہ کر لے. تو یہ بات بہت قابل توجہ ہے، غفور اور رحیم ہونے کے حوالے سے ہے. جنت محض اپنے عمل کے ذریعے سے نہیں کمائی جا سکے گی، یہ بات قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر آئی ہے.
یہاں صرف غفور اور رحیم دو الفاظ کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی دو صفات کے حوالے سے وہ پورا مضمون جو ہے وہ گویا کے سامنے آ گیا۔ اب آئیے اس درس کے حصہ ثانی کی طرف، جس کی 4 آیات کی میں نے آج ابتدا میں تلاوت کی ہے۔ اس کے لیے عنوان ذہن میں رکھ لیجئے، مقام دعوت و عزیمت۔ اگرچہ عزیمت کا لفظ ہم اپنے درس ثالث کے ضمن میں استعمال کر چکے ہیں، لیکن دعوت کے ساتھ اس عزیمت کے لفظ کو میں اس لیے شامل کر رہا ہوں کہ وہاں بھی آپ کو یاد ہوگا سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی نصیحت جو تھی، اس میں الفاظ آئے تھے، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ وہاں بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور پھر اس میں صبر، جو بیتے اس کو جھیلو۔ اس اعتبار سے دعوت کے ساتھ خصوصی جو ہے مناسبت ہے عزیمت کی، ان ذلک من عزم الامور۔ اور یہ بھی میں آپ کو نوٹ کرا دوں کہ ہمارے دور کے ایک بہت بڑے عالم دین مولانا سید ابو الحسن علی ندوی، جن کا زیادہ مشہور نام جو ہے مولانا علی میاں ہے، ان کی 5-6 جلدوں میں یہ کتاب ہے، تصنیف ہے، جس کا نام ہی ہے تاریخ دعوت و عزیمت۔ اور یہ واقعتاً لائق مطالعہ کتاب ہے کہ ہم دیکھیں کہ کون کون سی ہستیاں جو ہے امت کی تاریخ میں اس مقام دعوت و عزیمت پر نمایاں طور پر فائز رہی۔ ویسے تو لاکھوں افراد وہ ہوں کہ جو یہ کام کرتے رہے ہیں، جو تسلسل چلا آ رہا ہے دین کا، وہ انہی کی محنتوں اور انہی کے اثار و قربانی کا جو ہے ثمرہ ہے، لیکن جو بہت نمایاں رہے اس مقام دعوت و عزیمت پر فائز ہونے کے اعتبار سے، ان کی تاریخ ہے جو انہوں نے مرتب کی ہے۔ اب آئیے، فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس ایک آیت کے 3 حصے ہیں۔ سب سے پہلے دعوت الی اللہ، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ اس شخص سے بہتر کون ہوگا بات کے اعتبار سے، قول کے اعتبار سے۔ یہ قول جو آیا ہے یہاں تمیز، یہ گویا کہ مناسبت جو ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ احسن کسی اور اعتبار سے اور بھی ہو سکتے ہیں، اپنی شکل میں، صورت میں، رنگ میں، روپ میں بہت سے لوگ احسن ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو اپنی بات کے اعتبار سے، اپنے قول کے اعتبار سے جو سب سے اعلیٰ ہو اور سب سے اونچے ہو، ومن احسن قولا، قول ہوگا بہتر، کون ہوگا حسین تر قول کے اعتبار سے اس شخص کے مقابلے میں، ممن دعا الی اللہ، اس نے پکارا اور بلایا اللہ کی طرف۔ اس کے لیے بھی مثنیٰ نوٹ کر لیجئے، قرآن مجید میں سورہ نحل کے آخری حصے میں آیت نمبر 125 ہے، وہاں یہ فعل امر کی شکل میں آیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اب اس کا پہلا ٹکڑا جو ہے ادعو الی سبیل ربک، وہ اس ٹکڑے کے ساتھ جو ہے مناسبت رکھتا ہے، اور اسی حصے میں جو آگے مضمون آئے گا ادفع باللتی ہی احسن، اس کے ساتھ مناسبت ہے وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اس اعتبار سے اس حصے کا مثنیٰ جو ہے وہ ایک تو یہ آیت ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 125، اگرچہ اس کا ایک دوسرا حصہ بھی ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ اب یہ جو فرمایا کہ اس شخص سے بہتر کون ہوگا اپنی بات میں، اپنے قول میں، تو اس کو نوٹ کیجئے کہ انسان کا اعلیٰ ترین وصف جو اسے حیوانات سے ممیز کرتا ہے، وہ اس کی یہ گویائی ہے، اس کا نطق ہے۔ حیوان ناطق قرار دیا گیا انسان کو، اور یہی بات ہے کہ جو سورہ رحمان کی ابتدائی آیات میں آئی ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ انسان کا سب سے نمایاں وصف جو ہے وہ بیان ہے، یہ قوت بیان، اظہار ما فی الضمیر، وہ خیالات اور تصورات جو ہے ان کو الفاظ کا جامہ پہنا کر بیان کرتا ہے، کمیونیکیٹ کرتا ہے، دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ نطق اور گویائی یہ انسان کا سب سے اونچا وصف ہے، سب سے اعلیٰ وصف ہے، یہ انسان کا مابہ الامتیاز وصف ہے، یہ ان حیوانوں سے اس کو ممیز کرنے والے جو چند امور ہیں ان میں سے ایک نمایاں امر ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے زبان تو دی ہے، اور ہر انسان اس کا استعمال کرتا ہی ہے۔ ایک استعمال تو زبان کا ہوتا ہے عام اپنی دنیاوی ضروریات کے ضمن میں، وہ تو خیر سب انسان کر رہے ہیں۔ اس سے آگے اس کا جو خصوصی استعمال ہے وہ یا تو ہمارے ہاں مثلا وکلاء ہیں، ان کی کمائی کا ذریعہ جو ہے وہ در حقیقت ان کے حسن بیان پر ہے
کسی بات کو بہتر سے بہتر انداز میں، مدلل سے مدلل انداز میں، زوردار انداز میں بیان کر سکے، اسی میں ان کی مہارت اور ان کی کامیابی جو ہے اس کا راز پنہا ہے۔ اسی طریقے سے جو عام سیاسی قائدین ہیں ان میں یہ خطابت کا وصف، ڈیمیگوگز مشہور ہے، وہ لوگ کہ جو اپنے فن خطابت کی بنیاد پر اپنی قوموں کو جو ہے وہ موٹیویٹ کرتے ہیں، ان میں جذبہ پیدا کر دیتے ہیں، پھر ان کے ڈکٹیٹر بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ہٹلر کے بارے میں معلوم ہے، ڈیمیگوگ تھا، بہت بڑا خطیب اور جذبات کی رو میں لوگوں کو بہا لے جانے والا آدمی۔ اسی طرح ہمارے ہاں دنیا دار وائس، ان کا بھی اصل وصف تو یہی ہے۔ ان کے بارے میں ہم یہی کہہ سکیں گے کہ کلمۃ حق اریدہ بہا الباطل، بات تو صحیح ہی کہتے ہیں، اگر چاہیے کہ دنیا داری کی وجہ سے وہ اس کو غیر مؤثر بنا دیتے ہیں، لا حاصل ہو جاتا ہے، ان کے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی۔ وہ لوگوں کے لیے صرف وقتی تفنن طبع کا تو ایک ذریعہ بن جاتا ہے، لیکن یہ کہ نہ کوئی پائیدار تبدیلی لوگوں میں آتی ہے، نہ ان کے لیے کوئی آخرت میں اجر و ثواب ہے۔ بہرحال اس سے میں نے جیسے کہ اس کے ساتھ صفت ایڈ کر دی ہے کہ دنیا دار وائس، ورنہ جو شخص خلوص اور اخلاص کے ساتھ واعظ کہے، لوگوں کو نصیحت کرے، وہ تو ایک بہت قیمتی کام ہے۔ تو اس اعتبار سے اور آگے بڑھیے، غلط نظریات کا پرچار، مختلف دعوتیں اٹھتی ہیں، مختلف تحریکیں اٹھتی ہیں، کوئی قومیت کی بنیاد پر تحریک اٹھتی ہے، کوئی وطنیت کی بنیاد پر قومیت کو تحریک اٹھتی ہے، کوئی غلط افکار و نظریات، یہ جو ازم دنیا میں آئے، مارکسزم اور کمیونزم اور مختلف ازم جو آئے ہیں، فاشزم، ان کے حوالے سے تحریکیں اٹھی ہیں۔ ان تمام کے پیچھے اگر آپ تجزیہ کریں گے تو وہی زبان کا استعمال ہے، وہی فن خطابت ہے، وہی قوت بیان کا استعمال ہے۔ اب یہی قوت بیان اگر استعمال ہو، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جیسے کہ میں یہ محاورہ بہت مرتبہ استعمال کیا کرتا ہوں وہ سورۃ رحمان کی ان آیات کی وضاحت میں، کہ جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ توپ سے مکھیاں نہیں ماری جاتی، جتنی بڑی کوئی شے ہے اتنا ہی بڑا اس کا مصرف ہونا چاہیے، جتنی کوئی اعلیٰ شے ہے اتنا ہی اعلیٰ اس کا مصرف ہونا چاہیے۔ تو یہ قوت بیان جو ہے یہ تو انسان کا اعلیٰ ترین وصف ہے، اس سے صرف ہونا چاہیے بہترین کام میں، اعلیٰ ترین مقصد کے لیے، اور وہی ہے در حقیقت کے جو مرکزی مضمون ہے ان آیات کا، الرحمن، اللہ کے ناموں میں سب سے اونچا نام، علم القرآن، اللہ نے جو کچھ سکھایا ہے انسانوں کو ان میں سب سے اونچا علم قرآن کا ہی، خلق الانسان، اللہ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں سب سے اونچی مخلوق، اشرف المخلوقات انسان، علمہ البیان، اور انسان کو جو صلاحیتیں عطا کی ہیں ان میں سب سے اونچی صلاحیت بیان۔ اس کا منطقی نتیجہ وہ ہے جو حدیث میں آیا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عثمان ابن عفان سے مروی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں، قرآن سکھائیں۔ اپنی اس قوت بیان کا مصرف یہ ہو کہ قرآن کو بیان کرے، تبیین کرے۔ اس اعتبار سے یہاں بھی نوٹ کر لیجئے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس دعوت اللہ کے ضمن میں میں نے بالکل ابتدا میں سن 66 میں یا 65 میں میں لاہور منتقل ہوا تھا، سن 68 میں ملتان میں نے ایک تقریر کی تھی دعوت اللہ، اسی آیت پر بیس کر کے، اور وہ اس کے بعد شائع بھی ہوئی، بہت سے اس کے جو ہے ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، مختصر سا کتابچہ ہے۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو وہ انگریزی کتابوں کا سیٹ ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے، اس کا انگریزی ترجمہ بھی شائع ہو گیا ہے۔ اس اعتبار سے مجھے یہ اطمینان ہے کہ مجھے بہت زیادہ وقت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمارے چونکہ لٹریچر میں وہ شے موجود ہے کہ جس کو ریفر کر کے اس دعوت اللہ کے جو لوازم ہیں، جو اس کے تقاضے ہیں، ان کو تفصیل کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے۔ اس لیے میں آج یہاں یہ سہولت محسوس کر رہا ہوں کہ میں اجمال سے کام لے سکتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول سنا کر پھر میں آگے بڑھتا ہوں، ان من الشعر لحکمۃ وان من البیان لسحرا، بہت سے شعر ایسے ہوتے ہیں کہ جو سراپا حکمت، دانائی، اور بہت سے بیان ایسے ہوتے ہیں کہ جو جادو اثر ہوتے ہیں، ان میں جادو کا اثر ہوتا ہے، وہ سحر کا کام کرتے ہیں۔ تو اس صلاحیت کو اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی عطا کیا ہو اسے چاہیے کہ وہ اسے دعوت اللہ میں اس صلاحیت کو صرف کرے۔ اب آئیے یہاں جو فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور وہاں فرمایا ادعو إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ، تو نوٹ کر لیجئے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جہاد فی اللہ
اور جہاد فی سبیل اللہ، ان میں کوئی فرق نہیں۔ خام خواہ لوگوں نے جہاد فی اللہ کا مفہوم کچھ اور بنانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے راستے کی طرف بلانا، کوئی فرق نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے لیے جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، کوئی فرق نہیں۔ تو اسی اعتبار سے وہ مثنیٰ سامنے رہے، ادعو الی سبیل ربک۔ اسی طریقے سے سورہ یوسف میں کہلوایا گیا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ کہیں دعوت الی اللہ کا لفظ آئے گا، کہیں دعوت الی سبیل رب یا سبیل اللہ کی طرف آئے گا۔ لیکن اگلا ٹکڑا ہے وعامل صالحا۔ یہاں جو یہ عمل صالح کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ دعوت کی تاثیر کی شرط لازم کے طور پر۔ دعوت مؤثر ہوگی، دعوت الی اللہ، جبکہ وہ داعی جو ہے وہ خود اس کا عمل درست ہو، اس کا عمل شاہد بنے، نمونہ بنے، دلیل بنے، حجت بنے۔ یہی ہے در حقیقت اس کی تاثیر کی اصل جو شرط ہے اور اس کی کنجی ہے، اس کی کلید ہے۔ اس اعتبار سے بھی میں نہیں سمجھتا کہ کچھ بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں بھی مذمت آئی ہے ان لوگوں کی کہ جو لوگوں کو خیر کی دعوت دیتے ہوں، نیکی کی تلقین کرتے ہوں، بھلائی کی طرف بلاتے ہوں اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع میں جس کا تذکرہ جو ہے اسی درس کے ضمن میں پہلے بھی ہو چکا ہے، 7 آیات پر مشتمل وہ رکوع جو ہے وہ اہل کتاب سے خطاب کے ضمن میں بمنزلہ سورہ فاتحہ ہے، اسی درجے کی فضیلت کی حامل وہ 7 آیات ہے۔ وہاں فرمایا گیا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، بھلائی کی تلقین کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، درحال کہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس کتاب کو بس ایسے ہی پڑھ جاتے ہو، تورات کو، کہ جس کو سمجھتے نہیں اور غور نہیں کرتے۔ جیسے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے؟ تو یہاں پر بھی نوٹ کر لیجئے، اور اسی طرح احادیث میں بھی مذمت وارد ہوئی ہے اس شخص کی کہ جو خیر کی دعوت دے، خود تو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے لیکن اس پر خود عامل نہ ہو۔ یہ پہلو تو گویا کہ اظہر من الشمس ہے، لہذا اس کی مزید تفصیل میں وقت نہیں دے رہا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس اعتبار سے اس میں بھی کچھ افراط و تفریط کا معاملہ ہو جاتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اس تفریط میں ہم مبتلا ہو جائیں۔ اس کے ضمن میں 3 باتیں نوٹ کر لیجئے۔ جہاں تک عمل صالح کا تعلق ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کے درجات بہت بلند بھی ہے، اور کسی انسان کے لیے کبھی بھی یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں نے عمل صالح کی تکمیل کر لی، بلکہ اگر کوئی شخص یہ کہے گا تو گویا کہ وہ مغرور ہے، زوم میں مبتلا ہے، وہ خام خواہ کے عجب میں اور تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ یہاں سے تو ترقی معکوس شروع ہو جائے گی۔ تو یہ سلسلہ تو جاری رہنا ہے، اس کے اندر انسان جو ہے بلند سے بلند تر ہے، جستجو کی خوب سے ہے خوب تر کہاں۔ لہذا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اس وجہ سے دعوت کے عمل کو روکے رکھے، جب تک میں اپنے عمل کی تکمیل نہ کر لوں، اس لیے کہ تکمیل تو کبھی ہوگی ہی نہیں۔ اس اعتبار سے یہ تفریط کا معاملہ ہے۔ ایک تو وہ درجہ ہے کہ سرے سے انسان اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہو، صرف وعظ کہہ رہا ہو لوگوں کے دکھاوے کے لیے یا کچھ دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے۔ اگر یہ ہو رہا ہے تو یہ وہ افراط ہے، اور یہ تفریط دوسرے درجے پر آ جائے گی، دوسری انتہا پر، کہ انسان اس دعوت کے عمل کو روکے رکھے۔ اس میں یہ ہے کہ سائیڈ بائی سائیڈ یہ چیزیں چلتی رہنی چاہیے۔ اس اعتبار سے اگر انسان اس وجہ سے رکا رہ جائے گا تو آپ سوچئے کہ فائدہ شیطان کا ہوگا، نقصان دین کا ہوگا۔ اس لیے اس کو کبھی بھی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ پھر دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ دعوت بلا عمل بھی بالکل غیر مؤثر نہیں ہے۔ آخر کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اس اصول پر عمل کر سکے۔ اصول بہت قیمتی ہے۔ انظروا الی ما قال ولا تنظروا الی من قال، یہ اصول 100% درست ہے۔ تم یہ دیکھا کرو کہ کسی نے کیا کہا ہے، یہ نہ دیکھا کرو کس نے کہا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ در حقیقت جو انسان بھی اپنے لیے بہتری چاہتا ہے وہ تو تلاش میں ہوگا مجھے کلمہ حق جہاں سے مل جائے، جیسے کہ فرمایا حضور نے کہ الحکمت ضالۃ المؤمن هو احق بها حیث وجدها۔ چاہے کسی چور کے پاس ہے آپ کا سامان، آپ لبکیں گے کہ یہ میری شے ہے۔ اسی طریقے سے حکمت کا کوئی موتی جو ہے کسی ایسے شخص کی طرف سے آ رہا ہے جو خود اپنے کردار اور سیرت کے اعتبار سے اس کے ساتھ متناسب کوئی
کوئی تعلق نہیں رکھتا، نسبت نہیں رکھتا، تب بھی حکمت کا موتی تو موتی ہے۔ ہیرا تو ہیرا ہوگا چاہے وہ گندگی میں پڑا ہو، انسان اس گندگی میں سے بھی اس کو اٹھائے گا، صاف کرے گا اس کو، اس لیے کہ اسے تو اس ہیرے کی طلب ہے، اسے تو حکمت اور ہدایت جو ہے اس کی طلب اور آرزو ہے۔ اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ صلاحیت ہوتی ہے، یقیناً کم ہوتے ہیں، لہذا تاثیر دعوت کا دائرہ محدود تو ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جیسے کہ عوام الناس تو یہی دیکھیں گے کہ عمل کیا ہے، جب تک کہ وہ کشش محسوس نہیں کریں گے عمل کے اعتبار سے، سیرت و اخلاق کے اعتبار سے، وہ آپ کی بات بھی نہیں سنیں گے۔ بلکہ یہ کہ واقعتاً یہ ہے کہ اگر گیپ بہت زیادہ ہو، اگر ڈسپیرٹی جو ہے وہ بہت گراس ہو، تو پھر یقیناً دعوت بالکل غیر مؤثر بھی ہو جائے گی، بلکہ ایک منفی نتیجہ بھی نکل آئے گا کہ ایک منفی تاثر قائم ہو اور دعوت ہی بدنام ہو جائے۔ کہ جب ایسا شخص پیش کر رہا ہے جس کی دھیلے کی وقت نہیں ہے اپنے سیرت و کردار کے اعتبار سے، اس بات کی بھی پھر کیا وقت ہے، اس پر توجہ دینے سے کیا حاصل ہے۔ لیکن یہ اس انتہا پر ہوگا جبکہ در حقیقت وہ ایک گیپ جو ہے بہت زیادہ نمایاں، لیکن یہ کہ ایک انسان کوشش کر رہا ہے، اپنے طور پر بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ پھر یہ بھی نوٹ کیجئے کہ دعوت بلا عمل جو ہے وہ خود داعی کے حق میں بہت مفید ہے، الا یہ کہ بدنیتی ہو، اس لیے کہ خود داعی کے لیے وہ آٹو سجیشن کے درجے میں بات آ جاتی ہے۔ بار بار ایک بات کو تکرار کرتے ہیں آپ، جس کو کہ جدید سائیکالوجی میں آٹو سجیشن کہتے ہیں، یہ بات بہتر ہے، یہ بات اچھی ہے، یہ بات صحیح ہے، یہ بات غلط ہے، کہتے کہتے انسان کے اپنے اوپر، اپنے باطن پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اور یہ کہ اگر ضمیر بالکل ہی مر چکا ہو تو بات دوسری ہے، ذرا بھی اس میں زندگی کی حرارت اگر ہوگی تو انسان جو ہے دروں بینی سے کام لے گا، اپنے دامن کو دیکھے گا، اپنے باطن میں جھانکے گا۔ تو یہ دعوت جو ہے الی الخیر یا دعوت الی اللہ، یہ یقیناً اگرچہ عمل جو ہے اس درجے کا نہ ہو تب بھی مفید ہے۔ یہ میں نے چند نکات اس لیے نوٹ کرا دیے ہیں کہ اس کی وجہ سے دعوت کے عمل سے دستکش ہونا درست نہیں۔ اب آگے چلیے، فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ کہے کہ میں بھی مسلمانوں ہی میں سے ہوں۔ اس کا یہاں کیا محل ہے، کیا مقام ہے، کیا ربط ہے، کس وجہ سے یہ الفاظ یہاں آئے؟ دو پہلو سامنے آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ کلمہ تواضع ہے کہ میں کوئی شے دیگر نہیں ہوں، مجھے کچھ اور ہونے کا دعویٰ نہیں ہے، میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ در حقیقت یہ تواضع کا کلمہ ہے، اور دعوت کی تاثیر کے لیے تواضع بہت ضروری ہے، اس لیے کہ تکبر اور تعجب جہاں ہوگا، تعجب جو ہے عجب سے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، جہاں عجب ہوگا، جہاں بھی تکبر اور عجب ہوگا، وہاں واقعہ یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ کچھ انویزیبل چینلز ہوتے ہیں کہ جس سے انسان دوسرے انسانوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر آپ میں تکبر ہے، اگر آپ میں عجب ہے، اگر آپ میں اپنے کچھ ہونے کا بہت احساس ہے، تو اس کا نتیجہ نکلے گا کہ لوگ آپ سے بھاگیں گے، آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ تواضع ہے وہ آپ کی طرف آئیں گے، یہ اس کا ایک منطقی اور فطری نتیجہ ہے۔ اس اعتبار سے تواضع جو ہے، اس کو اگر آپ چاہیں تو اب نوٹ کیجئے، ہمارا تیسرا سبق جو تھا اس کے بھی آخر میں جو آیت آئی تھی، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، وہ جو دعوت کا وہاں عمل آیا تھا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور اس کا لیے ایک اس کا تقاضا یہ بھی ہے، تکبر ویسے بھی بری شے ہے، عجب ویسے بھی بری شے ہے، اس کو مہلکات میں ہی اشدہن شمار کیا ایک حدیث میں کہ حضور نے فرمایا ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، تین وصف ایسے ہیں جو انسان کو نجات دینے والے ہیں، تین ایسے ہیں کہ جو انسان کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ ہلاک کرنے والوں میں فرمایا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ، انسان کا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، ہم چما دیگرے نیس، بس میں تو اب وہاں پہنچ گیا ہوں۔ اور ظاہر بات ہے جو شخص مقام دعوت پر فائز ہو گیا ہے وہ بڑے شدید خطرے میں ہے، اس لیے کہ بہرحال اس نے کچھ منزلیں طے کی ہیں اپنے علم میں، اپنے فہم میں، اپنی سمجھ میں، اور اس نے کچھ نہ کچھ اپنے دامن کو بھی صاف کیا ہے، اپنے باطن کی بھی صفائی کی ہے۔ تو شیطان جو ہے اس پر جو سب سے کاری وار کرے گا وہ یہی ہے کہ اس کے اندر ایک خود پسندی پیدا ہو جائے، اس کے اندر ایک عجب پیدا ہو جائے، اپنے کچھ ہونے کا احساس پیدا ہو جائے، اپنی بڑائی اور کبریائی کا احساس پیدا ہو جائے، تکبر پیدا ہو جائے۔ اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے یہ بدترین شے ہے، مہلکات میں شدید ترین ہے۔
انسان کو تباہ و برباد کرنے والی چیزوں میں سے سب سے زیادہ مؤثر شے، سب سے زیادہ مہلک شے۔ اس اعتبار سے جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ جو اعتدال کا معاملہ ہے، جیسے ابھی افراط و تفریط کی بات ہو رہی تھی، نہ یہ ہو کہ انسان جو ہے وہ دعوت کو ترک کر بیٹھے اس لیے کہ ابھی تو میرا عمل اس قابل نہیں، اور نہ یہ ہو کہ انسان سرے سے اپنے آپ کو بھول جائے۔ یہ اعتدال کو آسان کام نہیں ہے۔ بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ توازن اور اعتدال بڑی انکار چیزیں ہیں، اس لیے کہ جو وہ الفاظ آتے ہیں محاورے میں، بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستہ پل صراط، در حقیقت دنیا میں بھی ہم پل صراط پر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو انسان کے اندر یہ عجب، اور دوسری طرف جو ہے انسان اپنے آپ کو گرا رہا ہے اور سائل بن کر لوگوں کے سامنے جا رہا ہے، احتیاج اپنی لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے، گویا کہ عزت نفس کا جو دھیلا قرارا، ان دونوں کے درمیان اعتدال بھی بہت مشکل۔ جیسے وہ دعوت کو چھوڑ دینا اس وجہ سے کہ ابھی میں کامل نہیں، اسی طریقے سے دوسرے برعکس کہ دعوت دیے چلے جانا اور اپنے آپ کو بھولے رہنا۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، ان کے مابین بھی اعتدال آسان نہیں۔ بہرحال ایک بات سامنے ہو کہ اعتدال مطلوب ہے، حتی الامکان انسان کوشش کرے۔ اسی طرح خود پسندی اور خامخواہ کو اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے اپنی عزت نفس جو ہے اس کا دھیلا کرا لینا، یہ دونوں چیزیں پسند نہیں ہیں، ان کے مابین ایک توازن کی ضرورت ہے۔ بہرحال ایک تو اننی من المسلمین جو ہے یہ کلمہ تواضع ہے، میں مسلمانوں ہی میں سے ہوں۔ دوسرے اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، اور وہ بھی یہاں میں سمجھتا ہوں کہ بڑے حکیمانہ انداز میں یہاں پیش نظر ہے، تفرقے سے اجتناب، نئے نام رکھنا، اپنے لیے نئے علم تجویز کر لینا، امتیازی خصوصیات اور شاعر بنا لینا، یہ بھی در حقیقت تفرقے کو بڑھانے والی شے ہے۔ کوشش کرو اپنے آپ کو ملت کی وحدت میں گم کرنے کی، کام کرو۔ جیسے کہ اب ہمارے ہاں اس میں بھی بڑی افراط و تفریط کا معاملہ رہا ہے، پھر وہی بات آ رہی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے ہاں کسی شخص کا نام مکمل نہیں ہوتا تھا، فلاں ابن فلاں الحنفی، اور اس کے بعد پھر یا چشتی، دو نسبتیں اپنی جب تک نمایاں کرے نام نہیں آتا تھا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ فقہ میں وہ کون سی فقہ سے کا مقلد ہے، اور وہ جو سلاسل ہے تصوف کے ان میں سے کون سے سلسلے سے منسلک، وہ ناموں کے مستقل جز بن جاتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری انتہا آج ہمارے سامنے ہے، پاکستان میں خاص طور پر بہت بڑا فتنہ، اسی آیت سے لفظ اخذ کیا گیا جماعت المسلمین۔ کچھ لوگوں نے اپنا نام رکھ لیا جماعت المسلمین، اور موقف یہ اختیار کیا کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو حنفی کہتا تو بھی مشرک ہے، کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا تو بھی مشرک ہے۔ حالانکہ یہ مسلک ہے، ان میں کوئی حرج نہیں ہے، اسے زیادہ نمایاں کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو کوئی انسان اگر کسی ایک مسلک کو اختیار کیے ہوئے تو کوئی شرک بھی نہیں ہے۔ اور اس حد تک اب یہ جماعت جو ہے انتہا پسندی میں آگے بڑھ چکی ہے کہ جو بھی اپنے آپ کو حنفی کہے وہ مشرک، جو اہل حدیث کہے وہ مشرک، جو حنبلی اپنے آپ کو قرار دے وہ مشرک، اور مشرکوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور مشرکوں کو سلام نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا اب انہوں نے اپنا نام، حالانکہ تفرقہ خود کر رہے، اب مسلمانوں میں سے ایک اور ٹکڑا کاٹ کر اپنی علامت جو ہے اپنے علم کے طور پر نام اختیار کر لیا جماعت المسلمین، اور کہتے ہیں بس جو حق ہے اور اسلام ہے وہ اس میں دائر ہے، ہماری ہی اس جماعت کے اندر ہے، باقی سب گویا کہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے۔ بہت سے اچھے کام، بہت سے نیک نیتی کے ساتھ شروع ہونے والے کام انتہا پسندی کا شکار ہو کر فتنہ بن جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ تفرقے سے بچنے کے لیے بھی، بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے میرے استاد مولانا منتخب الحق رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ چونکہ بہار سے تعلق رکھتے تھے، اور بہاریوں کی زبان میں ہم کا لفظ بہت ہے، وہ اکیلا کوئی شخص جا رہا ہو تو ہم جا رہے، ہم کر رہے تھے۔ تو ایک مرتبہ میں نے ان سے کہا کہ یہ ہم کا لفظ آپ کیوں استعمال کرتے ہیں اس کثرت کے ساتھ، اس میں تو کچھ تکبر کی بو آتی ہے۔ جواب انہوں نے جو دیا بہت پیارا تھا، انہوں نے کہا ہمارے نزدیک میں زیادہ تکبر ہے، میں انانیت کا مظہر تو لفظ میں ہے، ہم تو اپنے آپ کو جماعت میں گم کر دیتے ہیں، اپنی انفرادیت کو گویا کہ وہ جمعیت میں گم کر کے بات کر رہے ہوتے، ہم جا رہے ہیں، میں زیادہ تکبر کا پہلو انہیں نظر آتا ہے۔ بہرحال یہ نقطے کے اعتبار سے ایک عمدہ بات تھی۔ اس وقت یہ ادھر میرا ذہن اس لیے منتقل ہو گیا کہ ملت کی وحدت میں گم ہونے کی کوشش ہونی چاہیے،
کوئی اقبال کا مصرع ہے، قبائل ہو ملت کی وحدت میں گم. تو یہ ملت کی وحدت میں گم کرنے کی کوشش ہو، بجائے اس کے کہ کوئی اپنے امتیازی شاعر، امتیازی علامات. اب یہاں ہے کسی نے وہ ہری پگڑی باندھنی شروع کر دی ہے، وہ علامت ہے خاص جماعت کی. کچھ لوگ ہیں وہ سیاہ پگڑیاں جو ہے اس کو اپنی شاعر بنائے ہوئے. یہ مختلف قسم کے شاعر جو ہے مختلف جماعتوں نے اور مختلف جو گروہ ہیں انہوں نے بنائے ہیں اپنے آپ کو ممیز کرنے کے لیے. مسجدوں میں چند چیزیں جو لکھی جاتی ہیں وہ ممیز کرنے کے لیے. مسجد کی پیشانی پر لکھا ہوگا یہ مسجد حنفیہ ہے یا یہ مسجد اہل حدیث ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ در حقیقت پسندیدہ نہیں ہے. مسجد مسجد ہے. انسان انفرادی طور پر کسی مسلک کا عامل ہو وہ ایک مجبوری ہے. اب ظاہر بات ہے کہ براہ راست استنباط قرآن اور سنت سے کرنا ہر شخص کے بس کا روگ نہیں ہے. یہ تو وہی کر سکتے ہیں جو مجتہد ہوں، جنہوں نے اس میں اپنی زندگیاں کھپائی ہوں. وہ کسی پر اعتماد ہے، اس کے اعتماد کی بنیاد پر جو ان کا استنباط ہے قرآن و سنت سے اس پر عمل کر رہے ہیں. تو اس کو بھی اس طریقے سے جو ہے خام خواہ اسے یعنی کنڈیم کرنا یہ بھی ایک انتہا پسندی. لیکن دعوت کی یہاں پر دو شرطیں بیان ہوئی. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللہم ربنا اجعلنا منہم اللہم ربنا اجعلنا منہم. اب اگلی آیت پر آئیے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. دیکھیے یہ بڑا قرآن مجید کا پیارا اسلوب ہے. بات شروع کرو ایک ایسے اصول سے، ایک ایسے یونیورسل ٹروتھ سے، ایک ایسی آفاقی حقیقت سے جس کی نفی ممکن ہی نہ ہو. اس سے یہ ہے کہ اگلی بات کے قبول کرنے کے لیے طبیعت میں آمادگی پیدا ہو جائے گی. یہ بھی دعوت کے بنیادی اصولوں میں سے ہے. جو آپ کا مخاطب ہے پہلے تلاش کیجئے کہ میرے اس کے درمیان کوئی شے قدر مشترک کے طور پر بھی ہے کہ نہیں. وہاں سے بات شروع کی. اگر آپ بات وہاں سے شروع کریں گے جو مابین اختلاف ہے تو یہ بات کبھی نتیجہ خیز نہیں ہوگی. وہ خلیج کبھی پاٹی نہیں جا سکے. اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں جیسے زپ ہوتا ہے. وہ زپ کو نیچے سے کھینچیں گے تو سارا بند ہوتا چلا جائے گا. اوپر سے جوڑنے کی کوشش کی تو نہیں جڑے گا وہ. تو اس اعتبار سے گفتگو شروع ہو دعوت کے لیے کسی قدر مشترک سے. اللہ ربنا و ربکم لنا اعمالنا و لکم اعمالکم. اللہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے. ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے. یہ جو چیزیں مشترک ہے اس سے. تو یہاں پر وہ مشترک ہونے کے علاوہ یہ تو یونیورسل ٹروتھ، ایک ایسی آفاقی حقیقت. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. اور اسی کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے، یہ رب میں نوٹ کراتا جا رہا ہوں تیسرے درس سے. معروف منکر لفظ وہاں آیا تھا. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. وہی در حقیقت حسنہ اور سیئہ. جو شے معروف ہے وہ حسنہ ہے، جو منکر ہے وہ سیئہ ہے. تو ظاہر بات ہے کہ فطرت انسانی پہچانتی ہے، منکر سے ابا کرتی ہے، معروف کی طرف اسے کشش محسوس ہوتی ہے، اس کی طرف میلان ہے. چاہے کسی سبب سے جا نہ سکے، بڑھ نہ سکے، کوئی مجبوری ہو، کوئی مصلحت ہو، کوئی خوف ہو، کوئی اندیشہ ہو، لیکن طبیعت کی کشش ہے. انسان کی فطرت جو ہے وہ خیر کی طرف بڑھنا چاہتی ہے. یہاں فرمایا دیکھو نیکی اور بدی، خیر اور شر، بھلائی اور برائی برابر نہیں ہے. نتیجہ اس کا کیا نکالنا؟ ادفع باللتی ہی احسن. دفاع کرو، دفاع کرنا دور کرنا. ادفع دور کرو یعنی مخالفت کو دور کرو. تمہاری جو مزاحمت ہو رہی ہے دعوت کے راستے میں اس سے نبردآزمہ ہونے کے لیے، اس سے نمٹنے کے لیے طریقہ وہ اختیار کرو. ادفع باللتی ہی احسن، جو سب سے عمدہ اعلیٰ ترین. دعوت تمہاری سب سے بلند ہے، دعوت اللہ من احسن قولا. تو جیسے وہ افعل التفضیل کا صیغہ ہے، سپرلیٹو، من احسن قولا ممن دعا الی اللہ. اسی طریقے سے مخالفت جب ہو، اور مخالفت تو ہوگی، لیکن یہ کہ اس مخالفت کے جواب میں تمہارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ ادفع باللتی ہی احسن. دفاع کرو اس طور سے جو نہایت عمدہ بلکہ سب سے عمدہ. اس میں در حقیقت، اور اس سے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا جو سورہ نحل کی آیت نمبر 125 ہے وہاں بھی الفاظ آئے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. جدال کی ضرورت ہی پڑ جائے، ظاہر بات ہے مخالفین کی طرف سے مخالفت ہو رہی ہے، جواب دینا پڑے گا، وضاحت کرنی پڑے گی. ان کے الزامات اگر ہے غلط ہے، جھوٹے ہیں، ان کی وضاحت کرنی ہوگی، صفائی کرنی ہوگی. دفاع تو ضروری ہے، لیکن یہ کہ وہ جدال ہو، دفاع ہو باللتی ہی احسن. وہی الفاظ جادلہم باللتی احسن، ادفع باللتی ہی احسن. اس میں گویا کہ اشارہ ہے کس بات کی طرف؟ یہ جو ایک نقشہ ہے ہمارے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
مکے میں جو 12-13 برس آپ کے، یہ جو انداز ہے کہ لوگ گالیاں دیں آپ دعائیں دیں، لوگوں کی طرح سے پتھراؤ ہو آپ پھول پیش کر، پھولوں کے بدلے میں جواب میں پتھر، گالیوں کے جواب میں دعائیں۔ جو کچھ ہوا ہے طائف میں، جو کچھ حضور کے ساتھ سلوک کیا طائف والوں نے، وہ آپ کو معلوم۔ لیکن آخر میں جب آیا ہے وہ ملک الجبال، وہ فرشتہ جو پہاڑوں پر معمور ہے، اس نے عرض کیا ہے کہ اللہ نے مجھے بھیجا، اگر آپ فرمائیں تو ان پہاڑوں کو ٹکرا دوں جن کے مابین یہ طائف کا شہر آباد ہے، کہ اس کے رہنے والے پس کر سرما بن جائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دے دے۔ اور جب بھی کبھی ایسا معاملہ ہوتا تھا، رب اہد قومی انہم لا یعلمون، پروردگار میری قوم کو ہدایت دے دے۔ یہ جانتے نہیں جو کچھ کر رہے ہیں، یہ در حقیقت ناواقفیت میں کر رہے ہیں، جہالت میں کر رہے ہیں۔ ان کے تعصبات ہیں، ان کی عصبیتیں ہیں آبائی، جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں اور کانوں پر پردے پڑ گئے۔ تو فرمایا ادفع باللتی احسن، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو وہی شخص کہ جس کے اور آپ کے مابین، جس کے اور تمہارے مابین دشمنی ہے، ایسے ہو جائے گا جیسے نہایت گرم جوش دوست، نہایت جگری دوست، جسے ہم محاورے میں کہیں گے۔ یہاں بھی اگر نوٹ کریں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ فطرت انسانی پر یہ ووٹ آف کانفیڈنس ہے جو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ انسان کتنا ہی برا ہو، اگر فطرت بالکل مست نہ ہو چکی ہو، اگر بالکل مر نہیں چکا ہے اندر کا انسان، ضمیر میں کوئی رمق بھی ہے، تو آخر کوئی وقت آئے گا کہ سوچے گا، وہ اپنے طرز عمل کو دیکھے گا اور داعی کے طرز عمل کو دیکھا، میں کیا کر رہا ہوں، یہ کیا کرتا رہا ہے، میں نے الزامات لگائے ہیں اور اس نے جو ہے مجھے دعائیں دی ہیں، یا میرے لیے خیر چاہا ہے، میں نے اس کے لیے برا چاہا ہے، وہ میری خیر خواہی میں لگا رہا ہے۔ اور یہ انسان کی فطرت ہے، آخر اس سے وہ متاثر ہوتی ہے، اثر پذیر ہوتی ہے، اس کا نتیجہ نکلتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ یہاں یہ نوٹ کر لیجئے، یہ مقام دعوت کی بات ہے، میں بعد میں ذرا تفصیل سے عرض کروں گا۔ اس سے اوپر بھی ایک مقام ہے، وہ مقام اقامت دین کا مقام ہے، اس کے تقاضے کچھ مختلف ہیں۔ جیسے مقام ولایت سے اوپر مقام ہے استفائیت اور اجتبائیت کا، ایسے ہی مقام دعوت سے بلند تر ایک مقام ہے مرحلہ اقامت دین، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں۔ وہاں کچھ اور تقاضے بھی ہیں جو بعد میں واضح کروں گا۔ البتہ دعوت کے مرحلے پر اس میں کوئی شک نہیں کہ اقبال نے جو کہا با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، دعوت کے مرحلے میں آپ درویش نہیں بنیں گے، بلکہ مجھے کوئی اس میں بات نہیں، میں کہوں اگر بدھ مت کے بھکشو نہیں بنیں گے، اس لیے کہ درویش کا کام یہ ہے، تہرے درویش بر جانے درویش، وہ اپنے اوپر جھیلتا ہے، کوئی جوابی کارروائی نہیں کر سکتا۔ یہاں ایک انسان قادر ہونے کے باوجود جوابی کارروائی نہ کرے، اپنے آپ کو تھامے اور روکے، یہ درویشی ضروری ہے۔ اس لیے کہ دعوت کے مؤثر ہونے میں اور دعوت کے مرحلے پر یہ گویا کہ ایک شرط لازم کی حیثیت رکھتی ہے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اب جو بقیہ دو آیات ہیں انشاءاللہ تعالی وہ اگلی نشست میں ہم بیان کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔